کورونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی وہ وبا جس نے اس وقت تمام دنیا کو مفلوج اور اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آخر کیسے، جب دنیا کے بیشتر ممالک سے روزانہ متاثرہ افراد اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ رپورٹ ہو رہا ہے، چین اس وبا کو کنٹرول کرنے والا واحد ملک ثابت ہوا۔ چین کو ہمیشہ سے مغربی ممالک کی جانب سے جمہوریت نہ ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ انسانی حقوق محدود اور بالخصوص اپنی عوام پر ماس سرویلنس نظام کے ذریعے کڑی نظر رکھنے پر بہت منفی تاثرات سے مغرب بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہی عوام پر کڑی نگاہ رکھنے کا پروگرام چین کے کرونا وبا پر قابو پانے میں سب سے اہم اوزار ثابت ہوا۔ کورونا وبا کے پھوٹتے ہی ووہان میں جنوری 23 کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جب وہاں متاثرہ افراد 495 ہو گئے تھے، جبکہ اسی شہر میں 90 لاکھ لوگ محصور ہو گئے، اور ہوبے صوبے کا بھی باقی تمام چین سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ گوشت مارکیٹ جس کو کورونا وائرس کا گراؤنڈ زیرو سمجھا گیا، اور یہ 1 جنوری کو ہی بند کر دی گئی تھی۔ لیکن وائرس اپنے سفر پر نکل پڑا تھا۔ میڈیکل ایمرجنسی نافذ ہوتے ہی شہر کے 38,000 میڈیکل اسٹاف ہائی الرٹ پر تھے۔ دوسرے دن سے ہی 1000 بستروں پر مشتمل نئے ہسپتال کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور پھر 1600 بیڈز کا ایک مزید ہسپتال۔ چین میں نئے سال کے موقع پر ملک بھر سے 1200 میڈیکل ورکرز کو ووہان بھیجنے کے ساتھ ہی صدر شی جن پنگ نے صحت اور حفاظت کو پہلی ترجیح ڈکلیئر کر دیا، اور ووہان شہر کے اس لاک ڈاؤن کے 7 دن بعد ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈی جی نے بھی بین الاقوامی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. کورونا وبا کے پھوٹتے وقت چین میں ایک اندازے کے مطابق 17 کروڑ کیمراز نصب تھے، جس میں گھر سے لے کر جہاں کہیں بھی انسان جائے اس کا براہ راست ریکارڈ حکومتی کمپیوٹرز میں رکھا جاتا ہے۔ انسان کی نقل و حرکت، حتیٰ کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر، کرمنل ریکارڈ اور میڈیکل ریکارڈ سب ایک بڑے ماس سرویلنس ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اپارٹمنٹس کے گیٹ پر ہی نصب کیمراز میں ماسک اٹھا کر اپنے چہرے کی پہچان کی جاتی ہے، اور پھر سڑکوں، عمارتوں اور ٹرانسپورٹ سسٹم ہر جگہ سے ڈیٹا براہ راست اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ چاہے کوئی فرد شاپنگ کرے یا پیٹرول ڈلوائے، سب معلومات اس کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے۔ میڈیکل ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد ہی چائنا کی فیکٹریز میں میڈیکل سپلائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور ہسپتالوں کو کوارنٹائن سینٹرز میں تبدیل کر کے مریضوں کا انتہائی نگہداشت کے ذریعے علاج شروع کیا گیا۔ فروری تک 10,000 مزید میڈیکل اسٹاف کو مدد کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور کورونا کی ٹیسٹ کٹس کی تیاری کا عمل تیز کر دیا گیا۔ 3 فروری تک چائنا میں 361 ہلاکتیں ہو چکی تھیں، مگر ووہان کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے مثبت نتائج بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ 3 ہفتے گزرنے کے بعد 10,000 نئے کیسز سامنے آ چکے تھے، اور حکومت نے پبلک بلڈنگز اور کمیونٹی سینٹرز کو میک شفٹ ہسپتالوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 3,000 کے لگ بھگ میڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز بھی انفیکٹڈ ہو چکے تھے، اور ان کی اموات کی خبریں بھی آنے لگی تھیں۔ اس وقت رضاکاروں کی بڑی تعداد شامل کر لی گئی، جو کہ سپلائی چین اور میڈیکل اسٹاف کی مدد کو 24 گھنٹے ایمرجنسی میں کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد چائنا نے سست رفتار ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کرنے کی بجائے علامات اور سمٹمز کی مدد سے ہی تیزی سے لوگوں کو علاج کے لیے داخل کرنا شروع کر دیا۔ اور چینی صدر نے 12 فروری کو بیوروکریسی اور قومی اداروں کو سسٹم کو مزید سست کرنے کی وجہ سے ختم کر دیا، اور ووہان شہر میں ایمرجنسی کے پیش نظر نیا نظام حکومت متعارف کروایا گیا تاکہ اس وبا پر تیزی سے قابو پایا جا سکے۔ 21 فروری تک فوج کو بھی مدد کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو میڈیکل سپلائز، اسٹاف اور ڈاکٹرز کے ساتھ صوبے بھر میں پھیل گئے۔ چند دنوں میں ہی
वुहान में केसेस कम होने के शवाहिद मिलने लगे, जिसका WHO ने भी एतराफ किया। The opinion of the joint mission, after looking at this very, very closely and in different ways, that there's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. लॉकडाउन के एक माह बाद लगने लगा कि इस वबा का इख्तिताम अब करीब है। हुबे सूबे, जिसका दारुल खिलाफा वुहान है, वहाँ 400 नए केसेस और दीगर चीन में सिर्फ 9 नए केसेस सामने आए। और ये सब मुमकिन हुआ चीन के मास सर्वेलेंस सिस्टम की मदद से, जिसकी कड़ी नज़र से हर नए केस के सामने आने के बाद उसके रिकॉर्ड से हासिल करदा मालूमात के ज़रिए वो तमाम मुबैयन अफराद जो उस शख्स के मुमकिना कॉन्टैक्ट में आए हों, उनको नोटिस भेज दिए जाते थे कि अपना टेस्ट करवा लें। दूसरा सबसे अहम काम ये किया गया कि हुबे सूबे को बाकी तमाम चाइना से मुनक़ता कर दिया गया। आज चीन ने टेक्नोलॉजी, हुकूमती निज़ाम और वक्त पर लिए गए दुरुस्त फैसलों के नतीजे में अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाया है।